لٹرلی ایسا. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسامہ بن زبیر ہے، میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں. ہم نے ذکر کچھ عرصہ پہلے کیا کہ ہمارے کلینکس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو جنوں کی بات کرتے ہیں، بیماریوں کو، ذہنی مسائل کو جنوں سے کنفیوز بھی کیا جاتا ہے. پھر ایک پورا سسٹم ہے جو جنوں اور ان کے علاج کا پیرالل چل رہا ہے. اس میں ہم نے کچھ پیشنٹ سے بات چیت کی، کچھ مذہبی علماء سے بات چیت کی، کچھ جن نکالنے والے عامل سے بات کی، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس ایپیسوڈ کو ہم کنکلوڈ کریں ایک ایسے بندے کے ساتھ جس کو سائنس کا بھی پتہ ہے، فلسفے کا بھی پتہ ہے، انسان کے ذہن کی ان گتھیوں کے بارے میں بھی کچھ نو ہاؤ ہے جن تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اور ان کے ساتھ ہم کنکلوڈ کریں کہ یہ کیا چیز ہے جس کو جن کا نام دے کے ہم بہت سارے دنیا کے کام ان کے ذمہ لگاتے جا رہے ہیں. سو ایسے ہی یہ گیسٹ ہیں آج میرے پاس جو ماہر اقبالیات بھی ہیں، پروفیسر آف فلاسفی بھی ہیں، ایک استاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کچھ کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور ابھی آئی بی اے میں پڑھا بھی رہے ہیں. جناب پروفیسر ادریس آزاد، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں سر. سائنس معلوم کے بارے میں بات کرتی ہے یا کچھ نامعلوم کو معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر اس کا حل پیش کرتی ہے. تو جو چیز معلوم نہیں ہو سکتی اس کے لیے انسانی دماغ کیا کیا چیزیں تراشتا ہے؟ یہ تو بڑا براڈ اسپیکٹرم کا کویشچن ہے. آپ اس کو تھوڑا محدود کر کے جنوں پر ہی رکھیں تو جواب آ سکتا ہے. تو جن وہ نامعلوم کی ایک شکل جن تو نہیں ہے؟ جی میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے ایسا کہنا، کیونکہ جن جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے. تو جن جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی تصور ہے، جبکہ باقی جو مذاہب ہیں یا تاریخ میں، اساطیر میں، مائتھالوجی میں جو اس کے ساتھ ملتے جلتے ریزمبلنگ کیریکٹرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ چیز ہیں. مثلا بھوت پریت یا بدروح یا سایہ. اب جن جو ہے وہ اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ اگر آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں تو جن کی 10-12 خصوصیات اس میں آئی ہیں. اگر ان پہ آپ غور کریں تو آپ کو لگے گا یہ تو انسانوں کی خصوصیات ہیں، وہ جنوں کی نہیں لگے. اور خدا کا ان کے ساتھ ذکر بھی، پکارنا بھی ایسے ہے جیسے یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے معاشرے. تو اس طرح سے وہ ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ایسی چیزیں جو غیب ہیں ان کو ہم کیسے ایکسپلین کریں، کیسے بیان کریں، تو میرے خیال میں جو میٹا فزکس ہے سر، اس میں کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہوگا جو میٹا فزکس کے کسی بھی کنسیپٹ کو کوئی کانکریٹ میننگ دے سکے. یہ میٹا فزیکل کنسیپٹس ہوتے ہیں، جن ہو، فرشتے ہو، لائف آفٹر. میٹا فزکس سائنس ہے کہ فلاسفی ہے؟ میٹا فزکس فلاسفی کی ایک برانچ ہے، اور بڑی پرانی ارلی فلاسفی کی برانچز میں سے ہے، میتھ کی طرح سے، اور بڑی اسٹرانگ برانچ ہے. ابھی بھی اس کی بڑی ویلیو ہے. جیسے ٹائم جو ہے، جب اس پہ ہم فلاسافیکلی کوئی ڈسکورس چھیڑتے ہیں تو اس کو بھی میٹا فزکس کا ڈسکورس کہتے ہیں. اس طرح مینٹل فیکلٹیز ہیں جنہیں کانٹین فیکلٹیز بھی ہم کہتے ہیں، کیٹیگریز ہیں مائنڈ کی. تو وہ بھی ساری مطلب دیکھیں، یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ سے میں یہ شیئر کروں کہ کانٹین ایپسٹمالوجی کا جو مین فیکٹر ہے، مین ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک قسم کے آبزرورز ہیں، ہم ہیومنس. جبکہ یونیورس کے لیے، یونیورس کو آبزرو کرنے والے بہت سے اور بھی آبزرورز ہو سکتے ہیں. ایسے ہی سب سے پہلے ایٹ ہینڈ جو ہمارے سامنے وہ تو اینیملز ہیں، وہ بھی تو یونیورس کے آبزرورز ہیں. تو کانٹ کے پرسپیکٹو میں کہ اگر ہمیں اونٹ سے کہیں کہ آپ اس کائنات کے بارے میں کوئی اپنی کمیونٹی کے لیے ہی صحیح کوئی ایک بک لکھیں کہ یہ کائنات کیسی ہے، تو امیجن کریں کہ اونٹ کیسی بک لکھے گا یا ایک مچھر کیسی بک لکھے گا. سو ہر آبزرور جو ہے، چونکہ اس کے سینسز ڈفرینٹ ہیں، اس کے انر ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہیں، تو وہ اس کائنات کو اور طرح سے دیکھے گا. تو مینٹل فیکلٹیز وہ ہوتی ہیں جو کسی ایک اسپیشیز کے لیے فکسڈ ہے. جیسے ہم ہیومنز ہیں، ہم ہیومنز جو ہے نا ڈیسیمل سسٹم میں کاؤنٹنگ کے پابند ہیں. اب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بیس سسٹم تو کوئی بھی کاؤنٹنگ کا ہو سکتا ہے. بائنری میں کمپیوٹر گنتا ہے، بیس سسٹم 8 میں بھی ہم گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں، بٹ میتھمیٹکس یوز کرنی پڑے گی. لیکن جو ڈیسیمل سسٹم ہے، 10 کا سسٹم، اس میں ہم نیچرلی گنتے ہیں، ہمارا بچہ اس میں جانا، ہماری مینٹل فیکلٹی اس کے لیے. تو یہ بڑا ایویڈنس ہے کہ جب ہم کائنات کو آبزرو کرتے ہیں تو اس میں آبزرورز ڈفرینٹ ہیں. تو فزکس کی روح سے بھی ایسی اینٹیٹیز کا تصور پیش کیا جاتا ہے جو
ایکسٹرا ڈائمینشن جو ہے الٹرا ڈائمینشنز جو ہیں ان میں ہو سکتی ہیں, جیسے مثلاً 4th ڈائمینشن میں یا 5th ڈائمینشن میں کوئی اینٹیٹیز ہو سکتی ہیں. تو یہ تو فزکس کے لوگ اس کا. سر میں آپ سے فزکس اور میٹا فزکس میں ریلیجن پہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو فزکس اور میٹا فزکس کی کسی بھی ایکویشن سے جن ایکسپلین ہوتے ہیں اور یہ ایکسپلین ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں کوئی تبدیلی یا بیماری کر سکتے ہیں؟ نہیں, امپاسبل, زیرو. اس کے زیرو ہے, اس کے لیے زیرو ہے فزکس میں. فزکس کی جو میں اینٹیٹی آپ کو بتا رہا تھا نا کہ وہ اس طرح کی کارل ساگن جو ہے اپنی کاسماس سیریز میں بار بار بیان کرتے ہیں کہ 2 ڈائمینشنل اینٹیٹیز ہیں, سرکلز اینڈ اسکوئرز, اور ان کا ایک پورا فلیٹ لینڈ ناول ہے اس پہ. پھر ہم 3 ڈائمینشنل اینٹیٹیز ہیں, تو وہ کہتے ہیں امیجن این اینٹیٹی وچ از 4 ڈائمینشنل اور مے بی 5th ڈائمینشن. سو ان کو لے کے تو ماڈرن دور کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی اینٹیٹی سپوزڈلی ایگزسٹ کرتی ہیں تو ظاہر ہے وہ نظر نہیں آئیں گی ہمیں. لیکن جو جن ہے, یہ تو قرآن کریم کا لفظ جن جو ہے نا, اس پہلے میں آپ سے ایک بڑی دلچسپ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. جن کا لغوی مطلب ہے چھپا ہوا. اس کا عربی میں مادہ ہے جانان یا جانانا, ایک جیم ہے 2 نون ہے, ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. قرآن کریم میں یہ لفظ جتنے بھی آیات میں آیا ہے اس میں اور معنوں میں آیا ہے. مثلا ہم جس چیز کو جنت کہتے ہیں الجنہ, وہ لٹرلی لغوی طور پہ اس باغ کو کہا جاتا ہے جس کا فلور, جس کی زمین جو ہے وہ نظر نہ آئے, اس کی خاک نظر نہ آئے, وہ اتنا لش گرین ہو, تو اس کو کہتے ہیں الجنہ. الجنہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال کو کہتے ہیں. الصوم جنہ, حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے. تو یہ جو جن ہے یہ غائب نہیں ہے, غیب خود عربی کا لفظ ہے. اگر غائب لگانا ہوتا تو وہ غائب ہی لگاتا. یہاں لگایا گیا جن. اس کا لٹرلی میننگ یہ ہوتا ہے کہ ایک لیئر کے پیچھے چھپا ہوا. آپ نے پڑھا ہوگا, آپ تو ہیں بھی سائیکیاٹرسٹ, کہ بچہ جو ہے آبجیکٹ پرماننس ایک خاص ایج تک نہیں کر سکتا. پیاجے, یس. تو اس کے لیے یہ کہ اگر اس کی ماں کھیلتے کھیلتے پیکا بو کرے اور پردے کے پیچھے چھپ جائے, اس کے لیے وہ چلا گیا, وہ ہے ہی نہیں, وہ آبجیکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے غائب ہونا, یعنی بچے کے امیجنیشن میں اب یہ غائب ہونا. ایسی غائب ہونا الٹا نہیں ہے. جن جو ہے وہ پریزنس کا نام ہے, غائب ہونے کا نام نہیں ہے. بیسیکلی جن جو ہے نا, وہ اگر آپ نیورو سائنس سے پوچھیں کہ کیا ہونا چاہیے, تو وہ ظاہر جن کو تو نہیں مانے گی, لیکن وہ بتائے گی کہ کیا ہو سکتی ہے یہ چیز. تو وہ کہے گی کہ جو آپ کا ٹیمپرل لوب ہے اس کی ایپیلیپسی جو ہے, اس میں ایسے ویژنز, ایسی چیزیں, ایون کہ ایک ہیں, آپ جانتے ہوں گے ضرور, اولف فلینک, جو ارلی نیورو سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے لٹرلی انڈیوس کیا ہے الیکٹریکلی دونوں ٹیمپرل لوبز میں, لٹرلی انڈیوس کیا ہے کس کو؟ سائیکوسس کو. اور وہ شخص جس کو وہ ہوا ہے سائیکوسس, اس نے دیکھا ہے کہ اسی کا اپنا وجود باہر نکل کر, جسے آؤٹ آف دا باڈی ایکسپیرینس کہتے ہیں, بالکل, وہ تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کو میمک کرنے لگ گیا, وہ ہاتھ ہلاتا تو وہ بھی ہاتھ. ابھی ہم دیکھتے ہیں بچے جو ڈرگز یوز کرتے ہیں, آئس یوز کرتے ہیں, اور وہ سو یعنی کہ جو ہم پھر بات کرتے ہیں سائنٹیفکلی, یہ وہی جن ہے جو آپ کے دماغ کی ہی ایک پیداوار ہے. جی بالکل. سر اوور آل جو فلاسفی ہے, چونکہ میں ایون بینگ سائنس اسٹوڈنٹ فلاسفی کو سائنس سے ایک اسٹیپ آگے سمجھتا ہوں, کہ جہاں ہمیں کچھ جواب سائنس میں نہیں ملتے وہاں فلاسفی میں شاید ملے. فلاسفی کیا کہتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ, جانوروں کے علاوہ کوئی چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی؟ فلاسفی کہتی ہے ایسی چیزیں, جیسے فزکس کہتی ہے ایسی چیزیں, مگر وہ جنات کے زمرے میں نہیں آئیں گی. وہ اصل میں لاجیکل بینگز ہیں. جنات جو ہے نا وہ ان لاجیکل بینگز. اچھا. تو فلاسفی جو ہے, آپ جنات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم ایک مسلم ملک میں بیٹھے ہیں, تو ہمارے آپ کے آڈینس بھی جو ہے نا وہ زیادہ تر اس پرسپیکٹو میں جاننا چاہیں گے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر رہے گا. قرآن کریم میں جن کی کوئی کل ملا کر 12 کوالٹیز آئی ہیں. اوکے. ایٹریبیوٹس آپ انہیں کہتے ہیں. اگر ان سائنس کو آپ پڑھیں کہ وہ کیا ہیں, تو آپ کو اچھا خاصا سفیشینٹ اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کس چیز کو جن کہنا چاہتا ہے. اور ایک شرط ہے کہ ان 12 کوالٹیز کو پڑھنے کے لیے آپ جو متس ہیں, جو ضعیف روایات ہیں, اس سے الگ رکھیں گے, ان کو مائنس کریں. ہاں, ان کو مائنس کریں گے, کیونکہ ان کو خود قرآن اساطیر الاولین کہتا ہے. یہ تو میتھالوجی کے قصے ہیں. اب ذرا دیکھیں کہ قرآن کی جو کوالٹیز ہیں ان میں
یہ معاشرے میں رہتے ہیں, یہ فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں کیونکہ سلیمان کی فوج میں شانہ بشانہ انسانوں کے ساتھ جن لڑ رہے ہیں. ہماری فوج میں بھی پھر ہے اس کا مطلب ہے. جی بالکل, یہ فوج میں بھرتی ہو سکتا ہے, یہ سروسز میں آتے ہیں. سلیمان کی سروسز میں بہت ساری ڈیوٹیز پہ تھے. پھر اس کے علاوہ یہ تعمیرات کے کام میں آ سکتے ہیں. پھر قرآن میں پتہ کیا ہے, قرآن میں پوری سورہ جن نازل ہوئی. یوں نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی بکھری ہوئے آیات کو دیکھ لیں تو وہ الگ ہیں, لیکن سورہ جن میں پہلی 18 آیات جو ہیں ون آفٹر دی ادر لٹرلی جن کی خصوصیات بتاتی چلی جائے. ان میں ایک خصوصیت سن کے آپ بڑے حیران ہوں گے, آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. خصوصیت یہ ہے کہ اگر تم جن اپنے جنوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو تو تمہیں تحفے میں یا انعام میں بہت سا پانی ملے گا. آگ کے بنے ہوئے جن کو اگر پانی ملے گا تو وہ تو بجھ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ دس از سم تھنگ ایلس. اسی طرح پھر اس میں ہے کہ قرآن کریم میں, قرآن کی آیت, انسانوں میں سے بھی رجال یعنی انسانوں میں سے بھی جو مرد ہوتے ہیں اس کو رجل کہتے ہیں, اور جنوں میں سے بھی رجال, دونوں جو ہے نا اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہ دونوں جو ہے نا, کچھ ایک اور آیت ہے جس میں ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ یعنی رجال جو ہے وہ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ میں رہتے تھے تو جن مغرور ہو گئے. وہ کیسی پناہ تھی کہ جنوں میں, اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ یا معاشر الجن والانس, اگر تمہیں ہمت ہے, چیلنج ہے قرآن میں, جو اپنی مخلوق انسان کو اللہ نے کرنا تھا. لیکن دیکھیں ہمیشہ جب بھی اللہ ایسی کوئی بات کرے جن اور انسان ساتھ ہوتے ہیں. میں پرسنلی یہ پہلے یہ بات بتا دوں, وہ چیلنج والی پھر میں پرسنلی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا سمجھتا ہوں. یہ اس آیت میں ہے چیلنج کہ اے جنوں اور اے انسانوں کے گروہ, یا معاشر الجن والانس, اگر تم میں ہمت ہے تو آسمان کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ. تم نہیں نکل سکو گے, بٹ تم اگر سچ مچ میں نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں سم انارمس اماؤنٹ آف انرجی یوز کرنا پڑے گی, تب تم نکل سکے گے, جسے ہم کہتے ہیں اسکیپ ویلاسٹی. اب وہ دونوں سے کہا جا رہا ہے, اور دونوں کو اس کا نام ہے اس انرجی کا قرآن میں سلطان اس کو کہتے ہیں, بہت ہائی انرجی سلطان. اللہ بسلطان, تم نہیں نکل سکتے اللہ بسلطان مگر اس انارمس اماؤنٹ آف انرجی کی وجہ سے. سر ان 12 کوالٹیز میں کہیں یہ کوالٹی ہے کہ یہ انسانوں کے اندر گھس کے بیماری پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں, کہیں پہ بھی یہ بھی نہیں ہے, اور کہیں یہ بھی نہیں ہے کہ جن غائب ہے, بلکہ صرف ایک جو کوالٹی جس کی وجہ سے مسٹری ہے. قرآن کی اگر 12 کوالٹیز ہیں نا تو ان میں ایک کوالٹی کی وجہ سے مسٹری ہے اور 11 کی وجہ سے نہیں ہے. تو جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ آگ کے بنے ہوئے. اب آگ کا جن تو لٹرلی بنا ہوا ہے, کیونکہ اگر قرآنی جن دیکھنا ہے تو قرآنی جن جو ہے وہ سم سارٹ آف پرسنالٹی ہے جو انسائڈ یور اون ایگزسٹنس, آپ کی باڈی کے اندر, آپ کے جسم کے اندر وہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ وہ جو پرسنالٹی ہے وہ وداؤٹ فرنٹل لوب پرسنالٹی ہے, یعنی وہ صرف امیگڈیلا ڈریون پرسنالٹی ہے, یعنی کہ آپ کا جذباتی پارٹ ہے. جذباتی پارٹ. سر اچھا میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. سو میٹا فزکس, فزکس, ریلیجن, فلاسفی, یہ چاروں چیزیں جن کا انسان پہ آ کے بیماری کا ماڈل یا علامات کا ماڈل نگیٹ کرتی ہیں. یہاں سے آگے چلتے ہیں, جی اسپریچویلٹی پہ آتے ہیں, تصوف پہ آتے ہیں. تصوف یا تصوف کے نام پہ بھی ایک پورا بزنس یا ایک کام رن ہو رہا ہے کہ جن بھی نکالے جائیں گے اور روحانی کنیکشن ہوگا, جتنے آپ کنیکٹڈ ہوں گے اتنے دوسری مخلوقات سے بچے رہیں گے. سو آپ کا بھی ایک اسپریچویلٹی پہ آپ کا بھی ایک تصور ہے. سو مجھے یہ بتائیں کہ اسپریچویلٹی میں جن اور جنوں کی بیماریاں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ دیکھیے جی, جو اسپریچویلٹی ہے نا, اس کو پہلے تو الگ کریں عاملین سے. جو جن نکالنے والے ہوتے ہیں نا ان کا تصوف سے کوئی دور کا تعلق نہیں. تصوف اور چیز ہے, جن نکالنے والے کو عامل کہتے ہیں, وہ یہ دو دنیایں الگ ہیں, یہ 180 ڈگری پہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے تصوف کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے جو عامل ہیں. اب جو تصوف ہے اس کو اسپریچویلٹی کہتے ہیں, لازمی بات ہے, لیکن جو دنیا بھر میں تصوف ہے, باقی تصوف جن کو ڈیل کرتے ہیں, ہمارا تصوف یہ کہتا ہے, اسلامی تصوف یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ پاورفل اینٹی ہے. تو ہم جنوں پہ آ سکتے ہیں, جن ہم پہ نہیں آ سکتے. جن پہ ہم حاوی ہو سکتے ہیں, جن ہم پہ حاوی نہیں ہو سکتا. ہے بھی لٹرلی ایسا کہ آپ نے ہی اپنی امیگڈالا ڈریون پرسنالٹی کو کنٹرول کرنا ہے. تو سر میں اس پہ بعد میں آتا ہوں نا, وہ ماڈل تو پھر ہمارا مرج ہو جائے گا نا. میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہمارے متس ہیں جو وہ ہم توڑیں. جس طرح ہمارے پاس ایک مولانا آئے
تو انہوں نے کہا کہ جو جن نکالنے والے ہیں ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وہ کس علم سے جن نکال رہے ہیں؟ ہندو مت کے کچھ اختیار کرتے ہیں. وہ تو جادو نہیں ہوتا. جادو ٹونے وہی مطلب اصل میں آپ نا یوٹیوب پہ جائیں نا تو آپ کو جن نکالنے والے امریکہ میں بھی ملیں گے. اوکے, وہ تو ہر جگہ ہے سر, وہ تو یورپ میں بھی ہے جی. وہ اور وہ بڑی تعداد میں ملیں گے. جاپان میں میں نے دیکھے, جاپان میں ملیں گے. تو یہ بیسیکلی وہی ایک ومز ہیں یا ایک ہمارا مطلب توہم ہے, سپرسٹیشنز ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ان کو اگر کوئی ٹھیک کر بھی لیتا ہے جن نکالنے والا تو پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ اس کو وقتی طور پہ یا پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے یا اس کو ڈرا دیتا ہے اتنا کہ پیشنٹ جو ہے وہ سبمسو ہو جاتا ہے کچھ وقت کے لیے, آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ایک کو میں نے جن نکالنے والے کو دیکھا, اس نے ناک میں وٹ بنا کے ڈالی ہوئی تھی. پنجابی میں وٹ کہتے ہیں, اردو میں تو مجھے پتہ نہیں ہے. وہ دیے میں جو بنائی جاتی ہے بل, اور دونوں طرف سے اس کو آگ لگا دی. تو اس طرح سے وہ اتنے ڈینجرس کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈر بھی سکتا ہے بندہ. اور یہ جو مری والے ہیں جو بہت زیادہ جن نکالتے ہیں, یہ ہاتھ یہ نہیں, یہ تو پاکستان میں سب سے پہلے نمبر ہی انہیں کا ہے. اچھا, مری میں. تو آپ اتنا پروگرام کریں, ان کو دکھانا چاہیے, ایٹ لیسٹ بیک گراؤنڈ میں ویڈیوز دکھانی چاہیے. اچھا, تو مری والے جو ہیں وہ بہت بڑا ان کا سسٹم ہے, ہزاروں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کو جن. اب تو انہوں نے اپنے جن نکالنے والے اور بھی ساتھی رکھ لیے. ایکسلنٹ, کمپنی بن گئی ہے جی. یہ یوٹیوب کے بعد ان کو یہ ملا. ایکسلنٹ. تو وہ جب جن نکالتے ہیں تو میں نے بہت غور کیا ہے. وہ رومال جو انہوں نے ہاتھ پہ ڈال لیا ہے اور پھر ہاتھ نیچے سے پکڑا ہوا ہے نا, اس کا وہ انگوٹھا پکڑ کے اتنا زور سے مروڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو اس کے بعد وہ سبمسو ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, کوئی میں ٹھیک ہو گیا ہوں, کوئی جن کل پین ود پین. یس, پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ. اچھا سر, اب میں تھوڑا سا آتا ہوں سائنٹیفک ماڈل کی طرف. میری سائنس تھوڑی سی محدود اس لیے ہو جاتی ہے کہ میں پھر میڈیکل ماڈل پہ آ جاتا ہوں, کہ میں نیورو سائنس پہ آ جاتا ہوں, نیورو فارماکالوجی پہ آ جاتا ہوں, یا میری جو سائیکالوجی ہے وہ بھی بڑی ڈائریکٹڈ ہوتی ہے, ایک میڈیکل سائیکالوجی ہوتی ہے. تھوڑا سا پرسپیکٹو ہم براڈ کریں تو یہ جو ہمارا ایک زندگی گزارنے کا فلسفہ ہے, یا ہماری ایک فلسفہ بھی ہیوی ورڈ ہے چونکہ آپ فلاسفر ہیں تو میرے زبان سے بھی یہ لفظ نکل رہے ہیں, ہمارا جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے, کچھ ویلیوز ہیں. جب معاشرہ اس کے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا, ایک فرکشن آ رہی ہوتی ہے, سو اس فرکشن سے بھی بہت ساری ان نون چیزیں جنم لیتی ہیں, اینزائٹیز ہیں, پرابلمس ہیں, وہ بھی جن بن کے آتی ہیں. بچپن سے چائلڈہڈ ڈراما سے شروع ہوتا ہے, شروع کی ایپیلیپسیوں سے شروع ہو جاتا ہے جن. تو سایہ کہتے ہیں بچے کو ہو جاتا ہے نا, جو جس میں بچہ سانس رکھ جاتا ہے اور پھر وہ کچھ دیر, پھر اس کے بعد تھوڑا سا بے ہوش بھی ہوتا ہے 1-2 منٹ سیکنڈ کے لیے. اس کو جنرل لینگویج میں سایہ کہتے ہیں. اس کو سایہ ہو گیا. اور جب جن کسی پر آ جائے کہ اس پر جن آ گیا تو اس کو بھی سایہ کہتے ہیں. اب یہ کتنا اینٹی اسلامک ہے. سایہ ہوتا ہے اینٹی فلیم چیز, یعنی سایہ خود آگ سے بنا ہوا نہیں ہوتا بلکہ آگ کے اپوزٹ چیز ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں سب جن کو سایہ کہتے ہیں. تو جن تو آگ کا بنا ہوا ہے تو سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو اس لیے وہ جو سایہ یعنی وہ بچے کو جو بے ہوش ہو جاتا ہے چھوٹا سا, آپ اسے اپنی زبان میں ایپیلیپسی ہو سکتی ہے, ڈسوسیشن ہو سکتی ہے. وہ جب بڑا ہو جاتا ہے بچہ تو اس کا پھر وہ 20 سے 25-30 سال کی عمر تک کچھ ایپیسوڈز اس کو آتی ہیں پیش, جس میں یا اس کو ہسٹیریا کا نام دے دیا جاتا ہے, یا ہو بھی سکتا ہے اگر لڑکی وہ ایپیلیپسی ہوتی ہے یا ہسٹیریا, یا ٹرو فٹس ہوتے ہیں یا سوڈو فٹس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو پھر اگر وہ اس وقت جب وہ ایگریشن کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس وقت وہ جو ریپیٹیڈ ایکشن کرتا ہے بہت سارے, تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اس کو کچھ ہو گیا. اور زمانہ پرانا جب تھا تو ان لوگوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی ان پہ خاص روح آ گئی ہے, تو الٹا مقدس بنا لیا جاتا تھا اور ان کی پوجا شروع کر دی جاتی تھی. اور اس وجہ سے وہ لوگ کئی دفعہ بڑے غلط کام کروا جاتے تھے, لوگوں سے منوائے جاتے تھے اپنے. تو آپ جب آئیں گے نا کارل یونگ کی طرف اور خاص طور پہ جولین جینز کی طرف, تو میں مصر سے آپ کو کچھ مثالیں دوں گا کہ بیسیکلی جن جو ہے نا وہ شروع میں ہمیں ان رائٹ برین ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ملا ہے جو شیڈوز صورت میں شیڈوز کی. سر میں تھوڑا سا نا تصوف پہ آخری بات کر کے پھر اس طرف آتا ہوں کہ میرا بڑا فیوریٹ ناول ہے وار اینڈ پیس. میرا بڑا فیوریٹ ناول ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ. دوستویفسکی نے تقریباً 600-700 صفحوں پہ کمال ایک ایپک لکھا. اینڈ پہ وہ تمام مسائل اپنی جگہ ہیں, وہ بائبل تکیے کے نیچے رکھ کے
سو جاتا ہے. ہماری فیوریٹ رائٹر ہیں اینی آپا. اینی آپا نے کیا سوال اٹھائے ہیں گردش رنگ چمن میں, میرا اگین پسندیدہ ناول. آخری 200 صفحوں میں وہ میاں صاحب آ جاتے ہیں, عارف میاں, اور تو پھر یہ جو اگین جو نہ سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں, جس طرح اس کی ایک آف شوٹ جن ہے, دوسری آف شوٹ تصوف بھی اسی کی نہیں ہے, ریلیجن بھی اسی کی نہیں ہے. یہ کوپنگ اسٹریٹجیز. یہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. پرویز صاحب سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے, انہوں نے سب سے اچھی کتاب لکھی ہے تصوف کی حقیقت, اور آپ حیران ہوں گے, بلکہ آپ تو حیران نہیں ہوں گے, آپ تو اسی حق کے بات کر رہے ہیں نا. جو اصل تصوف کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ حیران ہوں گے کہ ان کا پہلا جملہ یہ ہے, تصوف کا منتہائے کمال ہے کرامت. اللہ کے بندے, کرامت تو تصوف میں آخری درجے کی چیز ہے, اور اس کو وہ ویلیو ہی نہیں دیتا جس سے کرامت سرزد ہو رہی ہوتی ہے. ویلیو تو دیکھنے والے دیتے ہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کرامت ہے, وہ تو جانتا بھی نہیں ہے, وہ تو بس کچھ کر گیا تو ڈفرینٹ ہو گیا, کچھ نالج اس کا ایسا بڑھ گیا. سو یہ تو پہلے درست کریں نا کہ تصوف ذرا ڈفرینٹ. تصوف از دا فلاسفی آف ریلیجن بیسیکلی. تصوف از فلاسفی. یس, تصوف از دا فلاسفی آف, جیسے اگر آپ نے علامہ اقبال کی کتاب دیکھی ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, بالکل, اس کا ترجمے کا عنوان ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ. تصوف یہ والا دوسرا ٹکڑا الہیات, تصوف کا نام الہیات ہے, یعنی آپ گاڈ کو کیسے کنسیو کریں گے. آپ اگر پرسنل گاڈ کو مانتے ہیں یا امپرسنل گاڈ کو مانتے ہیں, امپرسنل گاڈ کو مانتے ہیں تو یو وڈ بی سم سارٹ آف یونٹی آف بینگ بلیور, یو وڈ بی وحدت الوجودی. اور اف یو بلیو ان اے پرسنل گاڈ, کہ گاڈ ایک پرسنالٹی کا نام ہے, گاڈ کین intervene in your activities, then you are a believer of some sort of wahdat al-shuhud. Also, the attributes of God, are they related to God, or we have attributed God with those attributes. یعنی ہم جب کہتے ہیں خدا قہار ہے, جبار ہے, رحیم ہے, کریم ہے, تو ہماری آتے ہیں, ہمیں طلب ہے قہار ہونے کی, ہمیں طلب ہے رحیم ہونے کی, پروجیکشن. These are all our attributes. So اس طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کے ایٹریبیوٹس ہیں یہ, تو تصوف میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں, یونٹی آف وٹنسنگ اور یونٹی آف بینگ میں یہی لڑائی تھی. عبادت الوجود کا یہ کہنا تھا کہ گاڈ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, صفات خدا بندی, وہ خدا کی ذات کا لازمی حصہ ہیں. اور وحدت الشہود یہ کہتا تھا کہ نو, اٹ از ناٹ پاسبل, you are just analogizing God on your own self, because you cannot separate your attributes from yourself. So اس لیے جب انسان کے ایٹریبیوٹس, یعنی وہ خواجہ ہے, وہ کالا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ ہٹا دے اس بندے سے, پیچھے اس کی ذات زیرو ہو جاتی ہے. تو کیا خدا جو ہے اس کے ایٹریبیوٹس وقتی طور پہ سائڈ پہ کر دے تو وہ پیچھے اس کی ذات زیرو ہو جائے گی؟ قرآن میں ہے, اللہ نے فرمایا ہے سبحان اللہ عما یصفون, اللہ تمام صفات سے پاک ہے. اس کا مطلب ہے گاڈ از سم سارٹ آف اے پیور بینگ وداؤٹ اینی ایٹریبیوٹس. تو یہ جو چیز ہے اس پر بات کرنے کا نام تصوف ہے. اینڈ دین اگین اقبال نے یہ پوری بک تصوف پہ لکھی ہے, اس میں دیکھیں کہ کین یو میٹ ود گاڈ, کین یو سی گاڈ, کین یو کنفرنٹ گاڈ. دس از اگین نیکسٹ اسٹیپ ان تصوف, کہ تصوف اس کی بات کو ڈسکس کرتا ہے, ایڈریس کرتا ہے کہ آپ خدا سے مل سکتے ہیں. میں یہاں پہ آپ تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کا ٹاپک ہے, کہ یہ جو اساطیر الاولین ہیں, ان میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو جنات کو نہ مانتا ہو. ایون کہ گاڈ لیس ایک ریلیجن ہے دنیا میں, آپ جانتے ہو گے, بدھ مت, جو گاڈ کو نہیں مانتے, لیکن اس میں بھی جو پہیا بنا ہوا ہے نا لائف کا سرکل کا, اس میں 5واں جو شاخ ہے وہ اسوراز کی ہے, جنات کی ہے. اسی طرح یونانیوں میں ڈیمی گاڈز ہیں, آدھا انسان آدھا خدا, تو وہ جن کی ایک فارم ہے. سو یہ اساطیر میں ہے. اسلام میں قرآن میں جب آتے ہیں ٹوٹلی اپوزٹ ہو جاتی ہے اس کی فلاسفی, اور ویری ڈیپ گوز ان ٹو دا, ابھی جو تصوف کی آپ نے بات کی وہاں پہ کہ گاڈ کو آپ کیسے ملتے ہیں, دس از ریلیٹڈ ٹو دا یور انر ایکسپیرئنس سیلف. اور جس کو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرف آئیں, وہ کہتے ہیں, جن پہلی آیت ہے یہ سورہ جن کی, وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم خدا کو, محمد کے آنے سے پہلے ہم خدا سے جب ملنا چاہتے تھے تو ہم آسمانوں پر جاتے تھے اور آسمان پہ بیٹھ جاتے تھے, اور وہاں پہ میڈیٹیشن کا ورڈ ہے, عربی میں جو ورڈ میڈیٹیشن کے لیے ہوتا ہے قادہ, تو وہاں پہ ہم قادہ کرتے تھے, تو میڈیٹیٹ کرتے تھے, تو ہمیں اس وقت جو چیزیں سنائی دیتے تھے ہم توجہ قائم کرتے تھے, پھر بعد میں وہ نہیں سنائی دیتی تھی. اب محمد آ گئے ہیں تو ہم اسلام لاتے ہیں تو وہ ہمیں پھر سنائی دیں گی. دس از سم سارٹ آف اگین ایک تصوف کی بات بھی ہے اور
جین کی بات بھی اور روحانیت کی بات بھی. سر انسان کیونکہ میرے نا بہت سارے پڑھے لکھے پیشنٹس بھی اس چیز پہ جا رہے ہوتے ہیں، سو انسان اپنے ارد گرد لوگوں کے بدلتے ہوئے رویوں سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے ایٹریبیوٹس کو جنوں کی طرف لے جاتا ہے. نہ نظر آنے والی جو بدلتا ہوا رویہ ہے، ہماری مینٹل النیسز میں تو پرابلم یہ ہے نا، رویہ بدل گیا ہے. اٹس اونلی اباؤٹ دا بیہیویئرس. سو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے پیچھے پھر ہم اتنے میڈ ہو جاتے ہیں. سر میں آپ کو ایک عرض کروں، اور یہ بات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کبھی آپ نے اس طرح دیکھا کہ گھوڑے کیوں نہیں بیمار ہوتے، کتے کیوں نہیں بیمار ہوتے، بیل کیوں نہیں بیمار ہوتے؟ کبھی کبھی زندگی میں 1-2 بار بیمار ہوتے ہیں. ایک باری بیماری وہ ہوتی ہے جس میں انہوں نے مر جانا ہوتا ہے، اور ایک آدھ بار وہ پوری لائف میں پہلے بیمار ہوئے ہوتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ 99% بیماریاں تو مینٹلی ہیں نا بیسیکلی. اصل تو بیماریاں وہ ہیں کہ آپ کی جو کیمسٹری ہے، جو آپ کی کیمیکل ایکویشن ہے. سر ذرا اگر مجھے اجازت دے بلنٹ ہونے کی، تو کیا ہے ہم کیا ہیں؟ جسٹ سم bunch of chemicals, materials, they are interacting with each other, bioelectric signaling. عناصر میں ظہور ترتیب. سو پھر وہ آگے جب ان کا اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کیمیکلس کر کے آ رہے ہیں، تو سم آف دیم آر ہارمونس، سم آف دیم آر نیورو ٹرانسمیٹرس. اور پھر وہ آگے کیا کر رہے ہیں؟ انسولین کی جو گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ شوگر ریزسٹنٹ ہو گیا برین، تو اب پتہ نہیں کتنی اس کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. جسٹ سر کورٹیکل ڈپریشن ہی کو لے لیں، آپ کو جنات بھی نظر آئیں گے، آپ ہپنوٹائز بھی ہو جائیں گے، آپ ہاتھ پکڑ لیں گے ایسے، دانت ایسے کس لیں گے. یہ ساری ہمارے دیہات میں جن کی آمد کی نشانیاں ہیں، اور لٹرلی یہ ساری فزیکل بیماریاں ہیں. ہماری کتاب میں 1 2 3 4 کر کے ساری درج لکھی ہوئی ہے. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. تو یہ خرد کی گتھیاں بھی تو پھر لے جاتی ہیں نا وہاں تک. کیا خیال ہے سر اس میں؟ اقبال کا شعر آپ نے پڑھا ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اس میں اقبال کو کہا جاتا ہے کہ اقبال عقل کے دشمن تھے. بہت سے لوگ مخالف لوگ جو ہیں کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے پیارے، آپ ان سے ملتے رہتے ہیں، ڈاکٹر صلاح الدین درویش. میں نے آپ کی اور ان کی تصویر اکٹھی دیکھی ہے. انہوں نے کتاب اسی بات، وہ میرے پاس ان کے سائن کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے، میں نے اگلے ہفتے پڑھنی ہے. وہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. انہوں نے کتاب اسی ٹاپک پہ لکھی ہے، اس کا عنوان ہے فکر اقبال کا المیہ. تو یہ اس کے اندر ان کی کتاب میں یہی آرگومنٹ اینڈ پہ نکلے گا جب آپ پڑھ لیں گے کہ اقبال عقل کا دشمن ہے. یہ انصاف نہیں ہے، یہ نا انصافی ہے. اقبال بہت بڑا صاحب عقل ہے خود بھی، اور عقل کا بڑا پیغمبر ہے، یعنی پیغامبر ہے. عقل کیا ہوتی ہے؟ خرد کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا فلسافیکل نہیں، اس کا سر آبجیکٹیو جواب دیں. ہماری جو آج آڈینس ہے نا وہ بڑی آبجیکٹیو ہے. تو آپ نے فوراً سوال کر کے فوراً جواب مانگے، مجھے پورے وہ بات پوری کرنے دیں. اچھا سر ٹھیک ہے جو میں کر رہا تھا. اقبال کیا عقل کے دشمن؟ اقبال ہی تو ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں یہ کلیم کیا کہ اسلام از دا برتھ آف انڈکٹیو انٹلیکٹ. لٹرلی میں کوٹ کیا کوٹس. دوسرے اقبال کا یہ نظم دیکھیے، میری طرف سے صلاح الدین صاحب کو سنائیے گا کہ یہ نظم ہے اقبال کی ادبیات. اس نظم کا عنوان ہے کہ فوری طور پہ میرے ذہن سے اس کے مصرے نکل رہے ہیں کہ اس کا میں مفہوم بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی مصرے آ نہیں رہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اس کے مصرے ہیں کہ کوہنا روایات کو عشق کی چھوڑ دو، ترک کر دو، عقل کی بات مانو کیونکہ جدید زمانہ ہے. یہ نظم کی بات ہے اس میں، اور اس لیے عقل سے روشنی لو، عقل کا وقت ہے. ہاں، عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے. عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے، آبرو کوچے جانا میں نہ برباد کرے. کوہنا پیکر میں نئی روح کو آباد کرے، یا کوہن روح کو تقلید سے آزاد کرے. واہ 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 واہ. سو اقبال جو ہے نا وہ اسی شعر میں جو آپ نے پڑھا ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، پہلے تو کلیم کر رہے ہیں نا کہ میں نے غزالی کی طرح سے کلیم ہے. یہ غزالی نے یہ کلیم کیا اپنی تحفہ میں کہ میں نے سارے علوم کو عقلی طور پہ پہلے پڑھا، پھر میں نے فلسفی پہ آبجیکشن شروع کی کہ یہ فلسفی جو یونان کی خاص پہ اس پہ آبجیکشن. تو اقبال بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں نے پڑھا ہے. اور اقبال کو آپ جب پڑھیں گے یا فزکس، فلسفی،
न्यूरो साइंस हर चीज़ सर अब आते हैं कार्ल युंग पे। ये जो कॉमन आर्केटाइप्स का एक कॉन्सेप्ट है, फिर हमारा जहन बचपन से क्या सदियों से कुछ एक विरसा ले के चल रहा है, और बहुत सी दफ़ा ये जो जिन हैं, ये मिथ्स हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ हो जाता है कि मेरे आपके जैसा पढ़ा लिखा बंदा भी उनसे नहीं कर सकता। तो ये जो एक विरसा हम लेके चल रहे हैं, इससे भी जो डेजोनेंस क्रिएट होती है, वहाँ से मसाइल आते हैं, इसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं? कार्ल यंग और फ्राइड दोनों अपनी अपनी किस्म के एक अनकॉन्शियसनेस के कायल हैं। बिल्कुल। तो जो फ्राइड का अनकॉन्शियस है वो सम सॉर्ट ऑफ वेरी डीप सी है, बॉटम ऑफ द सी, जहाँ सूरज की कोई किरण नहीं पहुँचती। तो वो क्या है बेसिकली फ्राइड वाला, कि वहाँ पे आपकी ख्वाहिशात, और वो भी बड़ी ख़ास ख्वाहिशात, लिबिडनल, यस, वो ख्वाहिशात जो पूरी नहीं हो सकती, जो सोसाइटी आपको पूरी करने नहीं देती। मैं मिसाल दे देता हूँ कि एक नौजवान गुजर रहा है किसी मॉल में, जहाँ चल रहा है सड़क पे, और सामने से एक लड़की गुजर रही है, तो उसकी जो नौजवान की ख्वाहिशात हैं, रोमांटिक ख्वाहिशात, वो पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास प्री फ्रंटल लोब है जो उसको कंट्रोल के लिए सिग्नल भेज रहा है। उसके सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए। तो क्या होता है कि वो ख्वाहिश दब जाती है। फ्राइड कहता है, ये फ्राइड का भी मैं बता रहा हूँ, इसके असल में बता ही रहा हूँ कि इसके बाद मैं यंग का बताना चाहता हूँ। तो फ्राइड कहता है कि वो ख्वाहिश दब जाती है, डार्क रूम में चली जाती है, जहाँ से उसको भूल जाती है, क्योंकि वो तो गुजरी थी, चली गई आधे सेकंड की बात। लेकिन वो कहता है ख्वाब में, या उसको अगर फिर जब एपिलेप्सी होगी तो तब, एपिलेप्सी नहीं सिर्फ डिसोसिएशन में भी वो वहाँ पे अनकॉन्शियस में फिर तलातुम बर्पा करती है और वो जिन बन के आती है, जिन बन के आती है। या ख्वाब में, ख्वाब में भी, ख्वाब में अब वो लड़की अगर फर्ज करें उसने ग्रीन कलर का उसका सूट देखा है, तो हो सकता है वो ग्रीन कार में बैठ रहा हो। ये है वो सिंबल्स नासूदा ख्वाहिशात जिन बन जाती हैं, फ्राइड से लें, फ्राइड के लिए। और फ्राइड में ही एक बात और जिन के हवाले से कहना ज़रूरी है कि फ्राइड 3 सतह बनाता है। एक बनाता है अनकॉन्शियस की, एक सब कॉन्शियस की, एक कॉन्शियस। कॉन्शियस की सतह जो है वो हर वक्त हाजिर है। सब कॉन्शियस की वो सतह है जो फैचेबल है, जहाँ पे आपकी वो मेमोरी के पार्ट्स पड़े हैं जिनको आप उठा सकें। वो सिर्फ अब सड़क के किनारे खड़े हैं और एक ट्रक गुजर रहा है और उस पर तरपाल डाली हुई है, लेकिन आप कह देते हैं कि इसमें सेब जा रहे हैं, मीनिंग कि सब कॉन्शियस में सेब का जो स्मेल है, फ्राइड की थ्योरी, वो आपको याद आ गया और आपका कॉन्शियस में आ गया। लेकिन बाज़ चीज़ें जो आपने 7 साल पहले आपने जो खाना खाया था दोपहर के वक्त 11 जनवरी को, वो आप कभी याद नहीं कर सकते, बिकॉज फ्राइड कहता है वो आपके अनकॉन्शियस में। तो इन 3 दर्जात में जो दरमियान वाला है, इसको फ्राइड ने एक नाम रखा है गॉड। ये बेसिकली मुहतसिब है कि नींद में जब आपकी अनकॉन्शियस से कोई खौफनाक ख्वाहिश जो सोशली मना है, आपके लिए रिलीजियसली मना है, ऊपर आना चाहती है, तो गॉड जो है वो गार्ड करता है, ये ख्वाब में भी ना आए। और कभी जब वो आती है तो भेस बदल के आती है, फ्राइड कहता है सिंबल्स बन जाते हैं, वो ऐसा भेस बदल लेती है कि जिसकी वजह से आप डरावना ख्वाब देखते हैं कि गॉड को पता चल जाता है, वो भेस बदल के वहाँ से गुजरती है। वो कहता है ये दरमियान में राहदारी है, ये सब कॉन्शियस, अगर इसमें से गुजरेगी और टप गई, पहाड़ गुजर गई, तो परली तरफ जो है उसको क्या मिलेगा कि वो इंजॉय कर लेगी उस ख्वाहिश। लेकिन अक्सर वो गॉड जाग जाता है, तो वो इसको कहते हैं डरावना ख्वाब। और वो चीज़ उसमें जो नज़र आती है वो चुड़ैल की शक्ल में होती है, उसके दांत बड़े बड़े होते हैं, उसके बाल ऐसे आगे से, ये हो गया। एक लूसिड ड्रीमिंग है, उसमें भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन जो यंग है उसके पास इसके लिए शैडो है, कि यंग कहता है कि आपका जो सेल्फ है वो बहुत बड़ा एक स्फीयर है, उसमें आपके पास एक सेल्फ की किस्म है पर्सोना, जो आपके मास्क हैं। आप जब बाहर दुनिया में निकलते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो आपने जेब में 6-7 मास्क रखे हुए हैं, मास्क एक आप पहन लेते हैं। आप जॉब वाली जगह का अलग है, घर के लिए अलग है, सड़क के लिए अलग, तो वो मास्क है, वो पर्सोना आपका है, बट वो आप नहीं है, क्योंकि वो तो 6-7 किस्म की डिफरेंट शक्ल है। इसी तरह से दूसरी आपकी ईगो है, जो आप समझते हैं, अपने आप को ये नैरेटिव आप बताते रहते हैं, ये स्टोरियाँ आपने खुद को सुना रखी है कि मैं ये हूँ, अब वो भी नहीं है। क्योंकि आप कई दफ़ा आपने देखा होगा, लोग कहते हैं यार मैं तो बड़ा आर्टिस्ट था, बस मौका नहीं मिला, वो उसने अपने आप को असल में स्टोरी सुना। तो वो कहता है शैडो में आपकी पर्सनैलिटी मिलेगी, इन 2 जगह पे नहीं मिलेगी, और वो भी आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। सर हर चीज़ का हल इस तरह के जन्नती मसाइल में मेडिटेशन में है।
اس مولوی صاحب کے پاس نہیں ہے, اس عامل کے پاس نہیں ہے, ایون کہ بعض اوقات میڈیکیشن میں بھی نہیں ہے. جسٹ میڈیٹیشن میں کول, جسٹ بیکم کول اینڈ کام, نیورو پلاسٹیسٹی کریں اپنی. 2 ہفتے لگتے ہیں نوجوان کے, 6 ہفتے لگتے ہیں بڈھے کے, اور اپنے برین کو خود سمجھائیں. دس از دا وے, اور کوئی نہیں ہے اس کے لیے حل. سر پھر جب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, سو خاص طور پہ اگر ہم یونگ کے حوالے سے بات کریں, سو یہ جو ان نون نکلتا ہے, جو فرکشن نکلتی ہے, سو وہ جو شیڈو میں اپنی پرسنالٹی ہے اور وہ جو ماسکس پرسوناز چل رہے ہیں, اس کے درمیان کی فرکشن سے بھی یہ چیزیں نکلتی ہیں. یس بالکل, خاص طور پہ ریلیجس جو اسٹاپیجز ہیں, جس کی انڈیویجویشن کے سب سے بڑے, بچہ جب ہوتا ہے چھوٹا, یوگی کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ایک اس موج کی طرح سے ہوتا ہے جیسے سمندر کی موج سمندر میں ہے. تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے, اس کے بھی انڈیویجویشن نہیں ہوئی تو اس کو پیکا بو کرتا ہے نا بچہ, تو ایسے کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں تھوڑی دنیا سے چھپ گیا. وٹ ڈز دس مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے جو میرا سیلف ہے ان سائڈ می, وہ یہاں پہ ہے. آنکھیں بند ہونے سے میرا سیلف ہے, اس کو ابھی باڈی کی اپنی کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. ایون کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کو کہتے ہیں ربر آرم ایکسپیریمنٹ, کہ وہ ایک ہاتھ اس کا نہیں ہوتا بندے کا, اور اس کو تھوڑی دیر ایسے رکھتے ہیں ہاتھ کو کہ جیسے اس کا ہے, تو تھوڑی مارے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے کہ مجھے لگ گئی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلف وین ایکسٹینڈس ٹو یور باڈی آفٹر برتھ, دین یو جسٹ کنسیڈر دیٹ از یو, بٹ ایکچولی the self that was not the self, that was just extended version of your illusion of self. So self is some sort of point, conscious point, moment in space time, which is not, اچھا کئی دفعہ سیلف اور بھی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی, تو ہم زیادہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. اچھا, تو یہ جو ابھی میں پھر جن کی طرف آ جاؤں. جی جی جی. تو یہ جو سبلیمنل سیلفس کی جس کی میں بات کی تھی, سبلیمنل سیلفس, یہ شیزوفرینیا میں ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی, ایگو باؤنڈریز, بالکل جی, اس میں 6 بھی پرسنالٹیاں ہو سکتی ہیں. ہاں, ڈسوسیٹیو. اب یہ 6 جن ہیں اس کے, اور وہ 6 جن جو ہیں مثلاً, اچھا اس میں سپلٹ پرسنالٹی والی ایک اس کی قسم ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے ایک پرسنالٹی کو کہ جب مجھ پہ یہ حاوی ہو جاتی ہے تو دوسری کا اس کو پتہ نہیں. لیکن وہ جو دوسری ہے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر, اس میں اس کو پتہ ہے کہ یہ والی ہے, یہ 10-12 تک بھی نوٹ کی رپورٹ ہوئی ہے. یہ سارے جنات ہیں, یہ سبلیمنل سیلفز ہیں, اور ان میں سارے اگریسو نہیں ہوتے. اور خود سورہ جن میں ہے کہ ہم میں سارے اگریسو نہیں ہوتے, ہم میں کچھ اچھے ہوتے ہیں, کچھ برے ہوتے ہیں. سورہ جن میں ہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, وچ مینس سبلیمنل سیلفز جو ہے وہ اس بات کو سے واقف نہیں ہے. یہ صرف آپ کا فرنٹل پری فرنٹل لوب جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, ورنہ آپ کا امیگڈالا ڈریون باڈی آپ کی نہیں جانتی. دیٹ از دا جن. اور وہ یہ آپ بات رہ گئی تھی اور بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے ناظرین کے لیے کہ وہ آگ سے بنا ہوا کیسے ہے. لیٹ می ایکسپلین, مجھے 5 منٹ دیں. بالکل بالکل. وہ آگ سے بنا ہوا کیسے ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے. یہاں 2 چیزیں, مجھے اجازت دیں کہ میں یہ دونوں چیزیں عرض کر دوں. بے شک آپ نے کاٹنی ہوئی تو بات نہیں سر, بالکل آپ کا. نمبر 1 کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے بڑی واضح, وہ کہتی ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے, من قبل کا لفظ ہے وہاں, ٹھیک ہے, کہ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا انسان سے پہلے اور نار سموم سے. سم کہتے ہیں, آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا سم قاتل. سم کہتے ہیں لٹرلی حکیموں کی زبان میں زہر کو. اب سم جو ہے وہ اگر عربی ڈکشنری میں آپ جائیں المنجد میں تو لٹرلی ہے لحمیات کو توڑنے والا زہر, پروٹین کو بریک کرنے والا, which is mean catabolism. اب جو آپ کا میٹابولک سیلف ہے وہ سارے کا سارا سارتا پا آگ سے کیسے بنا ہوا ہے. یو یوز آل دا ٹائم کیلوریز. کیلوریز کا لٹرلی میننگ ہے ہیٹ, اور کیلوری کا لٹرلی میننگ ہے حرارہ. سو یو آر ایٹنگ دا کیلوریز. پھر آپ کے ہر سیل میں جو ATP پیدا ہو رہا ہے دیٹ از ڈیو ٹو دا کیٹابولزم, اگین آگ ہے. سملر انالوجی ٹو دا انجن آف اے کار, کہ اس میں باہر سے پٹرول آتا ہے اور وہ اس کے سلنڈر میں پھٹتا ہے تو تب کار میں انجن آ جاتا ہے. تو اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اچانک کار کو چلانا ہو ہائی سپیڈ میں یا چڑھائی پہ چڑھانا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو ایکسٹرا گیس دیتے ہیں اسے,
اور اس کو فرسٹ گیئر میں لے کے آ جاتے ہیں. واٹ از دس انالوجی؟ ایک ہرن کو اگر حملے کے وقت اچانک جمپ لینا ہو تو وہ جو نارمل ایکویلیبریم اسٹیٹ ٹائپ انرجی وہ یوز کر رہا تھا، اب اس کو سرج آف انرجی نیڈڈ ہے. اب اس کے ہر سیل آف باڈی میں، ہر رائبوسوم آف انرجی، ہر مائٹوکونڈریا آف انرجی کے لیے ایفیشینٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو نارمل ایکویلیبریم لیول پہ انرجی یوز کر رہا تھا وہ 20% تھی، اب 100% ہے. تو اس سرج کی وجہ سے وہ جمپ لے سکتا ہے، اس کے مسل جمپ کے قابل ہو جا سکتے ہیں. اب یہ شراب پی کے بھی مل جاتا ہے یہ سرج، آئس پی کے بھی مل جاتا ہے، آئس پی کے بھی مل جاتا ہے یہ سرج. اور اگر یہ آپ کی جسٹ یعنی نیورونل کوئی مال فنکشن ہو جائے اس سے بھی مل سکتا ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی کی، اس میں ہاتھ ایسے 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 کرنے لگ جاتا ہے، بالکل سر ایسے 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 کر رہی ہے، ایکسٹرا انرجی ہے. جسٹ وہ آگ جو کیلوریز کی باڈی، اچھا صرف آپ کی میٹابولک سیلف آگ کی بنی ہوئی نہیں ہے، لٹرلی آپ کا بایو الیکٹرک سیلف بھی بجلی کا بنا ہوا ہے. پھر آپ کے ہر سیل ٹو سیل بایو فوٹانز ہیں، وچ مینس کہ یو آر سر تپا آگ. اگر صرف اس ماتھے کا کورٹیکس ہٹا دیں، اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ، بلکہ اقبال کے شعر کے علاوہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ماتھے پر قسمت لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ مشہور بات ہے، وہ متھے دا مقصومی چنگانی سی. So it's all your frontal lobe. یہ فرنٹل لوب، اگر فرنٹل لوب کو آپ ہٹائیں نا تو آپ کو اسٹیلوپیتھیکس نظر آئے گا بندے میں، یعنی پچکا ہوا. آپ کو آرچیپیتھیکس نظر آئے گا، نینڈرتھل نظر آئے گا. And they are jinns. اور سر ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو امیگڈیلا پریمیٹیو ہے اور فرنٹل لوب جو ہے وہ ڈیولپ. سر مجھے یاد آ گیا ہے آپ کے پروگرام میں کام کی چیز ہے، ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبد الودود صاحب کی لکھی ہوئی، فینامینالوجی آف قرآن، فینامنا آف دا نیچر آف قرآن. اردو میں اس کا ترجمہ ہے مظاہر فطرت اور قرآن. اس میں انہوں نے جن کو ایولیوشنری پرسپیکٹو میں دیکھ کر بتایا ہے کہ یہ جو انسان کی پیدائش سے پہلے کی انسان نما نسلیں گزری ہیں، کرومیگنان، نینڈرتھلز، جب قرآن کہتا ہے من قبل یہ ہم نے پیدا کیا انسانوں سے پہلے ان کو، تو وہ طبری اور ابن کثیر سے روایت لیتے ہیں کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے، اور جنات پر قیامت جب اچھا ان میں ایک جن تھا، یہ روایت ہے ابن کثیر کی، زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے اور وہ سارے بڑے گناہ گار ہو گئے تھے، لیکن ان میں ایک جن تھا جو بہت نیک تھا اور اس نے زمین کے ہر چپے چپے پہ عبادت کی ہوئی تھی. تو اللہ نے جب ان پہ عذاب بھیجا تو اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کا نام تھا عزازیل، اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھگا دیا، عذاب آ گیا. وہ عزازیل کو اللہ نے کہا تو اتنا نیک ہے تو یہ میرے 4 فرشتے جو ہیں نا ان میں 5واں تو ہو جا. تو وہی بات میں ابلیس بن گیا. سو یہ والی جو ابن کثیر کی روایت ہے اس کو وہ لیتے ہیں مظاہر فطرت اور قرآن میں، اور ساتھ میں ایولیوشنری تھیوری کو ساری کو اس میں لیتے ہیں. اس پرسپیکٹو میں وہ کہتے ہیں کہ بیفور دا پری فرنٹل لوب وچ کیم اونلی 40,000 ایئرز اگو، 10 لاکھ سال پہلے انسان زمین پر رہے ہیں، اور اس میں آسٹریلوپیتھیکس سب سے پرانا ہے، پھر آرچیپیتھیکس ہے، پھر ہومو سیپین کی اور دوسری قسمیں ہیں، نینڈرتھلز ہیں، کرومیگنانز ہیں، all of them وہ پری فرنٹل لوب کے بغیر. انسان مائنس فرنٹل لوب از جن. یس، انسان کے اندر 2 پرسنالٹیز ہیں. اگر وہ نہیں کام لے رہا اپنے آپ کو، سر پتہ ہوگا مجھ سے تو زیادہ کہ جب سانپ دیکھتا ہے نا بندہ تو سب سے پہلے امیگڈالا کہتا ہے کہ جمپ لگا، وہ یہ نہیں کہتا کہ سانپ ہے یا نہیں ہے، نہیں سوری رسی، میں غلط ہو گیا، رسی دیکھتا ہے نا فوراً فیئر کو پرسیو کرتا ہے اور کہتا ہے جمپ لگا. یہ تو پری فرنٹل لوب ہے جو ایک میسج کرتا ہے تھوڑی دیر حوصلہ کرو، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، حوصلہ کرو، تھوڑا حوصلہ کرو، مجھے انالائز کرنے دو سانپ ہے کہ رسی ہے. پھر وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ رسی ہے. تو یہ جو ادھر والا ہے نا یہ جن ہے، اور یہ جو ادھر والا ہے نا ماتھے والا یہ انسان. اور اقبال کا شعر سنانے لگا تھا آپ کو کہ اپنی سرے نوشت کو اپنے قلم سے لکھ، خاکی خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبین. تو یہ جبین والا انسان ہے. انس اور جن کا فرق یہ ہے. یہ سر وہ ہمارے پاس جو مولانا بھی آئے تھے نا تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نے فرائڈ والی بات کی، انہوں نے کہا جو جن انسان کے اندر گھستا ہے نا وہ جینیٹیلیا سے گھستا ہے. اور کوئی حوالہ بھی انہوں نے مذہبی دیا. میں اس طرح کی بات کرتا ہوتا ہوں کہ جن انسان کے اندر کہاں سے گھستا ہے، لیکن وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی سن لیجیے تھوڑی سی ہے. قرآن کریم میں آخری سورہ میں ہے کہ جن انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے بھی بچا جو وسواس ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینے میں وسوسے ڈالتا ہے. تو وہ تو جینیٹل والی بات غلط کر رہے تھے. قرآن نے کہا ہے کہ وہ سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے.
پھر میں آگے اس کو ویژولائز کرتا ہوں کہ سینے میں وسوسہ کیسے ہے. دشمن جو ہے اللہ نے کہا جن تمہارا قرآن کریم میں کہا ہے کہ غوی مبین تمہارا ظاہر دشمن ہے, مبین دشمن ہے, چھپا ہوا نہیں, غوی مبین ظاہر دشمن. اب اگر وہ ظاہر دشمن ہے تو فرنٹ سے نہیں آتا, وہ بیک سے آتا ہے. سو میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو وہ کہتے ہیں آپ کرتے ہیں نا تھراپی, تو آپ کی جو تھراپی ہے اس کے یہ 2 پوائنٹس ہیں یہاں پیچھے بیک والے, ان سے جن کو نکالا کرے. میننگ جسٹ ایک فزیکل وہ ایک کنیکشن, ایک ہینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے, ایک فزیکل ٹچ ہوتا ہے, ایک ویل بینگ کا احساس. دوسرا سر آخری بات یہ کہ جب ہم کھاتے ہیں نا اس میں بڑا پرابلم ہے کہ ہم بیسیکلی اپنے آپ کو ایسے گیسٹرو پرابلمز میں لے جاتے ہیں کہ وہ بڑے ہیولے توہمات, اکثر یہ وہم جو ہیں ہم کو جو پڑ جاتے ہیں, میں کہیں مر نہ جاؤں, مجھے کینسر نہ ہو جائے, یہ سارے تو بیسیکلی غذاؤں کے کیمیکل کے ڈس بیلنسڈ ہیں. آپ سے زیادہ بہتر کون جاتا ہے, اور آپ کے سامنے بیٹھ کے کرتے ہوئے بھی جھجک آ رہی ہے یہ بات. سر تھینک یو سو مچ, آپ کا ہم نے اتنا ٹائم لیا. سو ناظرین, ہم نے یہ دیکھا کہ 4 ایپیسوڈس کے بعد ہم ایک کنکلوژن پہ پہنچے کہ جنوں کا انسان پہ آ کے بیماری کرنا مذہب سے بھی بہت زیادہ پروون نہیں ہے, فلسفے سے بھی نہیں ہے, میٹا فزکس سے بھی نہیں ہے, تصوف سے بھی نہیں ہے. پھر یہ جن کون ہوتے ہیں؟ یہ وہی ہوتے ہیں جو آپ کے لاشعور میں کچھ گتھیاں ہیں جو سلجھ نہیں رہی ہوتی. یہ آپ کے دماغ کا ایک جذبات والا حصہ ہے, ایمیگڈیلا. جب وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ جن بن جاتا ہے. اور ان ساری چیزوں کا علاج میڈیکل سائنس کے پاس بھی ہے, جنرل سائنس کے پاس بھی ہے, سائیکالوجی کے پاس بھی ہے. تھینک یو سو مچ.